إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان ارکان میں سے ایک رکن آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، اور وہ رکن بہت ہی حساس ہے. اس قدر حساس ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے اپنا راز قرار دیا ہے، اور وہ ایسا راز ہے کہ اس کا کسی کو علم نہیں ہے. لہذا اس پر ویسے ہی ایمان لانا ضروری ہے جیسا کہ وہ قرآن مجید میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ذکر کیا گیا ہے. کیونکہ مومن کا تو کام ہی یہی ہے، مومن کی شان ہی یہی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اور وہ شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوتا، اور وہ خامخواہ اعتراضات بھی نہیں کرتا. یہ جملے میری یاد رکھنا کہ مومن کا کام کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا اس سب کے سامنے جو کچھ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا. اور شکوک شبہات میں مبتلا ہونا اور اعتراضات کرنا یہ کسی مومن کے شایان شان نہیں. یہ میرے ابتدائی جملے اس خطبے کے آخر تک ذہن میں رکھنا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ یاد رکھنا. یہ رکن کون سا ہے جو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت کی تقدیر پر ایمان لانا. کیونکہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ، کہ تم اس بات پر ایمان لاؤ کہ تقدیر چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس حوالے سے میں اس خطبے کی ابتدا میں 2 احادیث ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور ان احادیث کو غور سے سنیے گا. پہلی حدیث سنن ابو داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد بن حنبل میں ہے. اس کی سند صحیح ہے. ایک راوی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن فیروز الدیلمی. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، اور میں نے کہا کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، تو آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ اس کی وجہ سے میرے دل سے وہ شکوک و شبہات اللہ رب العزت نکال دے اور میرا دماغ صاف ہو جائے، میرا دل بالکل صاف ہو جائے اس تقدیر کے حوالے سے اور تقدیر پر ایمان لانے کے حوالے سے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابی رسول ہیں وہ کہنے لگے، یاد رکھنا کہ لو ان اللہ عذب اہل سماواته واہل ارضه
عذبهم وهو غیر ظالم لهم، اگر بالفرض یہ بات فرض کر لیں، حقیقت میں ایسا ہو نہیں سکتا لیکن فرض کر لیں کہ اگر اللہ رب العزت تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو، اور آپ جانتے ہیں کہ آسمان والوں میں اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے بھی آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ زمین والوں میں اللہ رب العزت کے نبی بھی آتے ہیں، رسول بھی آتے ہیں، شہداء بھی آتے ہیں، صالحین بھی آتے ہیں، صدیقین بھی آتے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ آتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں۔ اگر اللہ رب العزت ان تمام کے تمام کو، اہل آسمان اور اہل زمین کو عذاب دینا چاہے تو اگر اللہ عذاب دے گا تو اللہ ان پہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کتنی بھی عبادت کرے وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا کہ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر اللہ رب العزت ان سب کے سب پہ رحمت کرنا چاہے، اہل آسمان پر بھی، اہل زمین پر بھی، اور اہل زمین میں کفار بھی آتے ہیں، منافقین بھی آتے ہیں، فساق اور فجار بھی آتے ہیں، اگر اللہ رب العزت ان سب پہ رحمت کرنا چاہے تو اللہ رب العزت کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ یعنی اگر اللہ رب العزت ان سب کے سب کو جنت میں داخل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اللہ بڑا رحمان ہے اور بڑا ہی رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے، اور جب تک تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہوگا انما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ تم پر جو مصیبت آئی وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی۔ اس لیے تم یہ نہ کہو تمہارے پر کوئی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آفت آئے، کسی بھی قسم کی پریشان کن خبر آئے، کوئی حادثہ ہو، کوئی تمہیں خسارہ ہو، گھاٹا ہو، کسی قسم کا شر پہنچے تو یہ نہ سمجھو کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو پھر یہ میرا نقصان نہیں ہونا تھا، یہ آفت نہیں آنی تھی، یہ مصیبت نہیں آنی تھی۔ نہیں، تمہیں یہ یقین رکھنا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے تمہارا، مضبوط سے مضبوط تر ایمان ہونا چاہیے کہ جو تم پہ مصیبت آئی، جو مصیبت آئی وہ تم سے چوکنے والی ہی نہیں تھی، کیونکہ اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ تو جو بھی کر لیتا وہ آ کے رہنی تھی، وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی۔ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ اصل میں تجھے ملنے والی ہی نہیں تھی، تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا کہ یہ چیز تمہیں نہیں ملنی۔ اور پھر اگر یہ اس بات پہ تمہیں یقین ہو جائے کہ فلاں چیز جس کے لیے میں نے اتنی تگ و دو کی، اتنی میں نے محنت کی، رات دن میں نے کوششیں کی، میں نے ساری توانائیاں صرف کر دی لیکن وہ چیز مجھے نہیں ملی، اگر میں ایسے کر لیتا تو پھر ہو سکتا تھا وہ مل جاتی۔ نہیں بھائی، وہ ملنے ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھی ہی نہیں تھی۔ تو اس بات پہ یقین کرو کہ جو چیز مل گئی وہ چوکنے والی نہیں تھی، اور جو چیز چوک گئی تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں ملنے والی ہی نہیں تھی۔ اور پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر فوت ہو گئے، تمہاری موت آ گئی، اس تقدیر پر تم نے اس طرح ایمان نہیں لایا جس طرح ایمان لانا چاہیے، تو پھر تم یقینی طور پر جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہ حدیث بیان کی، یہ بات بیان کی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ عبداللہ بن فیروز الدیلمی کہتے ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد میں ایک اور صحابی کے پاس گیا جن کا نام عبداللہ بن مسعود تھا، انہیں بھی میں نے یہی بات جا کے کہی کہ تقدیر کے حوالے سے میرے دل میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، کوئی ایسی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذہن سے وہ شکوک و شبہات نکال دے۔ تو انہوں نے بھی بالکل سیم حرف بحرف وہی باتیں کی جو باتیں حضرت ابی بن کعب نے کی تھی۔ کہتے پھر بھی مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں پھر ایک اور صحابی کے پاس گیا جن کا نام تھا حذیفہ بن یمان، انہیں بھی میں نے یہی بات جا کے کہی تو انہوں نے بھی بالکل حرف بحرف یہی باتیں کی۔ کہتے پھر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ کہتے پھر میں ایک اور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، چوتھے صحابی ہیں، تو زید بن ثابت کو بھی میں نے یہی بات کہی تو انہوں نے بھی بالکل یہی باتیں بیان کی اور کہا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یعنی کہ یہ مرفوع حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ میں نے بیان کیے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس
حدیث کے اندر جو الفاظ ذکر کیے گئے ان کو اپنے پلے باندھ لو اور اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو. ان میں سے وہ بات خاص طور پر کہ اگر تمہیں کوئی چیز مل گئی تو وہ چوکنے والی نہیں تھی، اور اگر نہیں ملی تو وہ ملنے والی نہیں تھی، چاہے جتنے جتن کر لیتے تم، وہ ملنے والی نہیں تھی کیونکہ تقدیر کے اندر وہ نہیں لکھی ہوئی تھی. پھر دوسری حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اور آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام اپنے بیٹوں کو کس قسم کی نصیحتیں کرتے تھے. آج ہم بھی اپنی اولاد کو نصیحتیں کرتے ہوں گے اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یوں پڑھنا ہے، یوں کرنا ہے. دین کے اعتبار سے نصیحت کرنا تو کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انک لن تجد طعم الایمان، تم ہرگز ایمان کے ذائقے اور اس کے مٹھاس کو نہیں پا سکتے ہو، حتی تعلم، یہاں تک کہ تم اس بات پہ یقین کر لو، انما اخطأک لم یکن لیصیبک، کہ جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ نہیں ملنے والی تھی، وما اصابک لم یکن لیخطئک، اور جو چیز تمہیں مل گئی یا جو آفت تم پہ آ گئی وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی. یا بنی، میرے پیارے بیٹے، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا اور اللہ نے فرمایا لکھو. تو اس قلم نے کہا ربی وماذا اکتب، کہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، کہ اے قلم تم ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دو، ہر چیز کے بارے میں لکھ دو. وہ چیز کیسی ہوگی، کس قسم کی ہوگی، اس کے مواصفات کیا ہوں گے، وہ کب آئے گی، وہ کب ختم ہوگی، اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر چیز کے بارے میں، دنیا کی چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، ہر چیز کے بارے میں قیامت تک جو واقعات ہونے والے ہیں، جو انسان آئیں گے وہ کیسے ہوں گے، ہر انسان کا قد کیسے ہوگا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی موت کب آئے گی، اور اسی طرح اس کے بارے میں جتنے بھی اس کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے، وہ بیمار ہوگا، کون سی بیماری میں مبتلا ہوگا، روزگار کا اس کا سلسلہ کیا ہوگا، ہر چیز کے بارے میں تمام کی تمام چیزوں کو لکھ دو. تو قلم نے ساری کی ساری چیزوں کو لکھ دیا. اور پھر عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا تھا کہ من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جو شخص اس عقیدے پر نہیں مرا، جس کی موت اس عقیدے پر نہیں آئی، جو عقیدہ ابھی عبادہ بن صامت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بیان کیا، جس کی موت اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. میرے بھائیوں، یہ دو احادیث جو ہیں یہ ایمان بالقدر والقضاء، قضاء و قدر پر ایمان لانے کو واضح کر رہی ہیں. یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس میں انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور ہر چیز کو اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے، اور ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے، اور تمام کی تمام چیزوں کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے. میرے بھائیوں، اس کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے کچھ اور دلائل بھی ذکر کرتا چلو. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا. قدر کا معنی ہے اندازہ، اور اندازے سے مراد ایک مستحکم اندازہ. ہر چیز کا اللہ رب العزت نے جس چیز کو بھی پیدا کیا، ظاہر ہے کہ پوری کائنات کی تمام چیزیں وہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مستحکم مضبوط اندازے کے ساتھ پیدا کیا. اس کی شکل و صورت کے حوالے سے اور اس کے باقی تمام معاملات کے حوالے سے اللہ نے ایک مستحکم اندازے کے ساتھ پیدا کیا. اسی مستحکم اندازے کو تقدیر کہا جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ رب العزت کا جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور اس کا اللہ رب العزت کو بخوبی علم ہے، اور وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کا ایک بہت ہی مستحکم مضبوط اندازہ بھی متعین کر دیا. حدیث جبریل، جس کو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، حضرت جبریل امین ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے ایک انسان کی شکل میں،
اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے تھے. اسلام کے بارے میں سوال کیا, ایمان کے بارے میں سوال کیا, اور احسان کے بارے میں سوال کیا, اور قیامت کے بارے میں سوال کیا, قیامت کے علامات کے بارے میں سوال کیا. ایمان کے بارے میں جو سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے ایک انسان کی شکل میں, تو اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا, ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ. یہ چھٹا رکن بھی بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تقدیر چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے جیسے کہ مجوسی کہتے ہیں کہ خیر کا خالق الگ ہے اور شر کا خالق الگ ہے. وہ دو خالق مانتے ہیں. مجوسیوں کے ہاں دو خالق پائے جاتے ہیں. ان کے نزدیک خیر کا یعنی خیر کے جتنے بھی معاملات ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, ان کا خالق الگ ہے, اور شر والی جتنی بھی چیزیں ہیں, جن چیزوں کے اندر بھی شر کا پہلو ہے, ان شر والی تمام کی تمام مخلوقات کا خالق جو ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی دوسرا خالق ہے. تو مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو, اس کا خالق کون ہے؟ اس کا خالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے. تقدیر اچھی ہو بری ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. میرے بھائیوں, مختصر طور پر یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ ہے علم, یعنی اللہ رب العزت کے علم پہ ایمان لانا کہ اللہ رب العزت کو ازلی علم حاصل ہے. کتنا ازلی علم حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے پوری کی پوری مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا تھا. اس کا اللہ رب العزت کو علم ہے اور ازلی علم ہے. شروع سے ابتدائے آفرینے سے اللہ رب العزت کو ہر چیز کا اس کے تمام دقائق کے ساتھ یعنی تمام باریکیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کو علم ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ موٹا موٹا علم ہوتا ہے, نہیں, اللہ رب العزت کو ہر چیز کا تمام باریکیوں کے ساتھ علم ہے, جتنی بھی مخلوقات ہیں. اور انسان حیران رہ جاتا ہے, انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ بعض مخلوقات ایسی ہیں جن کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور وہ ان مخلوقات کو دیکھ کر بھی انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. یہ آسمان اور یہ زمین, یہ سمندر, یہ پانی, یہ خشکی, یہ پہاڑ اور یہ درخت اور یہ باقی اللہ کی مخلوقات. لیکن کئی مخلوقات ایسی ہیں جن کو انسان نے نہیں دیکھا ہے, ان کے بارے میں سن کر انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. اور بے شمار مخلوقات ہیں جن کو انسان نے نہیں دیکھا. تو میرے بھائیوں, اللہ رب العزت کو تمام کی تمام مخلوقات کا تمام باریکیوں کے ساتھ خوب علم ہے. باریکیوں کو جو لفظ میں نے بولا ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللہ اکبر. کہ آسمانوں میں اور زمین میں رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو, اور یا پھر وہ رائی کے دانے سے چھوٹی ہو یا رائی کے دانے سے بڑی ہو, کوئی بھی چیز بڑی ہو چھوٹی ہو وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے, اللہ کے بالکل سامنے ہے. اور وہ چیز جو ہے جو بھی ہے چھوٹی ہو بڑی ہو الا فی کتاب مبین, وہ لوح محفوظ کے اندر وہ لکھی ہوئی ہے. وہ لوح محفوظ کون سی ہے؟ جس کو اللہ رب العزت نے اس قلم کے ذریعے لکھوایا تھا. آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے جو چیزیں لکھوائی تھی لوح محفوظ کے اندر, اسی کو قرآن مجید کے اندر کتاب مبین کہا گیا ہے. کھلی کتاب, اس کے اندر تمام کی تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت کو معلوم ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها. پوری دنیا کے اندر اگر کسی درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ رب العزت کے علم ہے. ولا رطب ولا یابس, کوئی تر چیز کوئی خشک چیز, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں لکھی ہوئی ہیں. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. جتنے جاندار ہیں, جاندار چیزیں جتنی بھی ہیں, جاندار چیزوں میں صرف انسان ہی نہیں, جن ہی نہیں, باقی جتنے بھی جانور ہیں چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ چھوٹے کیوں نہ ہوں, چھوٹے سے چھوٹے. بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ وہ انتہائی معمولی قسم کے جانور ہوتے ہیں. یہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں اللہ رب العزت کو ان سب کا علم. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. اور سب کے سب جاندار چیزیں جو ہیں
جاندار مخلوقات جو ہیں ان کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے. اور اللہ کا جو علم ہے نا یہ 3 قسم کا ہے. جو کچھ پہلے تھا وہ اللہ کو معلوم ہے, جو کچھ اب ہے وہ اللہ کو معلوم ہے, جو کچھ آئندہ ہوگا وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے, اور جو نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. اللہ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. یہ جو کافر موت کے وقت کہتے ہیں نا کہ کاش ہمیں مزید وقت مل جائے تو ہم واپس دنیا کے اندر چلے جائیں پھر نیک عمل کریں. اللہ فرماتے کہ اگر ان کو واپس لوٹا بھی دیا جائے, حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے, موت کا وقت مقرر ہے, لیکن اگر ان کی خواہش کے مطابق ان کو واپس لوٹا بھی دیا جائے تو کیا کریں گے؟ لعادوا لما نهوا عنه, تو پھر وہی کام کرنا شروع کر دیں گے جن سے ان کو منع کیا گیا. یعنی اللہ کو ان چیزوں کا بھی علم ہے جو اس وقت نہیں ہیں, اگر ہوں گی تو کیسے ہوں گی اللہ رب العزت کو وہ بھی معلوم ہے. دوسرا مرتبہ جو ہے وہ ہے کتابت کا. پہلا مرتبہ تقدیر کے مراتب میں سے علم, دوسرا کتابت کہ اللہ نے ہر چیز کو لکھا ہوا ہے, ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاں لکھی ہوئی ہے. اور اس کے بارے میں کئی دلائل میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ جب ایک انسان کو پیدا کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے 40 دن اس کی جو پیدائش ہے یا جو خلقت ہے وہ ایک نطفے کی شکل میں ہوتی ہے, اور پھر ایک علقہ ایک لوتھڑے کی خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد 40 دن مزید گزرنے کے بعد پھر وہ ایک گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. 40 یعنی 120 دن یہ 3 مراحل ہیں, نطفہ پھر علقہ پھر مضغہ. جب 120 دن گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے. وہ فرشتہ آ کر انسان کی وہ تقدیر جو پہلے سے لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو فرشتہ ری رائٹ کرتا ہے, اس کو دوبارہ لکھتا ہے. اس کی 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک اس کا رزق لکھا جاتا ہے, دوسرا اس کی عمر لکھی جاتی ہے. ابھی وہ انسان پیدا نہیں ہوا, اپنی ماں کے پیٹ میں صرف اس کو 4 مہینے گزرے ہیں, اور اس کی عمر لکھی جاتی ہے. اس کا عمل بھی لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اپنے سابق علم کے مطابق لکھوا دیتا ہے کہ اس نے یہ عمل کرنا ہے, یہ اس نے اچھے اعمال کرنے ہیں, اور یہ اس نے برے اعمال کرنے ہیں. یہ سارے کے سارے اعمال لکھے جاتے ہیں. وہ شقی او سعید, اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ انسان خوش بخت ہوگا, نیک بخت ہوگا, یا پھر یہ بدبخت ہوگا, یہ جہنم میں جائے گا یا پھر یہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے سابق علم کے مطابق, اللہ کو پتا ہے, جو ہم نے پہلا مرتبہ ذکر کیا نا علم, اس پر آپ ایمان لائیں کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد کیا کچھ کرے گا, کون کون سے اعمال کرے گا جنت میں جانے والے, کون کون سے اعمال کرے گا جہنم میں جانے والے, کون سے اعمال زیادہ ہوں گے, کیسے اس کا خاتمہ ہوگا. اللہ نے اپنے سابق علم کے مطابق لکھ دیا ہوا ہے. لکھوا دیتا اللہ رب العزت انسان کے, جب وہ ابھی پیدائش کے مراحل کے اندر ہوتا ہے, لکھوا دیتا اللہ تعالیٰ کہ یہ بدبخت ہوگا یا پھر یہ خوش بخت ہوگا. میں یہیں پر ایک اور بات بھی ذکر کرتا چلوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان جو ہے اس کا ایک ٹھکانہ لکھا ہوا ہے, جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ لکھا ہوا ہے یا جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ لکھا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول, اگر تو ہر انسان کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے جنت یا دوزخ, تو پھر ہم میں سے ہر انسان عمل کیوں کرے؟ اللہ کے لکھے ہوئے پہ بھروسہ کیوں نہ کر لے انسان کہ اگر تو اس کا ٹھکانہ جنت پہ لکھا گیا ہے تو وہ جنت پہ جائے گا, اور اگر اس کا ٹھکانہ جہنم میں لکھا گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. لہذا انسان عمل کرنا چھوڑ دے, کیوں پھر انسان عمل کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعملوا فکل میسر لما خلق له, تم عمل کرو, اللہ کے لکھے ہوئے پہ اعتماد نہ کرو, بھروسہ نہ کر کے بیٹھے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جو لکھا ہوا ہے نا وہ نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے, وہ تو اللہ کا راز ہے. میں نہیں جانتا اللہ نے میرے بارے میں کیا لکھا ہے, آپ میں سے کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ اللہ نے آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے, وہ اللہ کا راز ہے. لہذا اس پہ مت بھروسہ کرو آپ, بلکہ آپ کیا کرو, اعملوا, تم خود عمل کرو. اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ انسان تو مجبور محض ہے, انسان کیا کر سکتا ہے جی, انسان کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ ویسے ہی کرے گا. اور بھائی گناہ کر کے آپ اپنی تقدیر کو حجت نہیں بنا سکتے. کیوں؟
اس لیے کہ آپ کو گناہ کرنے سے پہلے اپنی تقدیر کا علم نہیں تھا. جب آپ گناہ کرتے ہیں کیا اس وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تقدیر کے اندر یہ گناہ لکھا ہوا ہے؟ ظاہر نہیں معلوم ہوتا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ گناہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, آپ اپنی منشا کے مطابق کر رہے ہیں. لہذا کوئی انسان یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ مجبور محض ہے اور جو کچھ لکھا وہ اس کے مطابق وہ کر رہا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ انسان یہ کچھ کرے گا, یہ اعمال کرے گا, یہ اعمال کرے گا. لیکن انسان کو بھی اللہ رب العزت نے ارادہ دیا ہے, انسان کو بھی اللہ رب العزت نے عقل دی ہے, انسان کو بھی اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے. اس لیے وہ صحیح راستہ منتخب کر سکتا ہے اپنے لیے. اس نے جنت والا راستہ منتخب کرنا ہے یا جہنم والا راستہ منتخب کرنا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اسی طرح لمن شاء منکم ان یستقیم, کہ تم میں سے جو شخص چاہے جس طرح وہ استقامت اختیار کر لے, سیدھا راستہ اختیار کرے یا وہ غلط راستے اختیار کرے, تو اس کا انسان کو اختیار دیا گیا ہے. تو میرے بھائیو, تیسرا جو مرتبہ ہے وہ ہے مشیت کا, کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور ارادہ کے ساتھ ہوتا ہے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ انسان کی اپنی مشیت جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی مشیت کے تابع ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے تو اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں. چوتھا مرتبہ جو وہ خلق کا ہے. پہلا مرتبہ علم, اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. دوسرا کہ اللہ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اور تیسرا اللہ کی مشیت کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے. اور چوتھا یہ کہ اللہ رب العزت ہی تمام کی تمام چیزوں کا خالق ہے. اچھی چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے اور بری چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے. تمام کی تمام اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اور اس پر اور بھی بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں, لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں, میں نے شروع میں کہا تھا کہ انسان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں, مسلمان کے لیے, مومن کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ وہ اللہ رب العزت نے جو کچھ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو کچھ ذکر کیا وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے, اس پر اسی طرح حرف بحرف ہو بہو ایمان لائے. کیونکہ یہ ایمان جو ہے یہ اس کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ انسان اس پر بھی ایمان لائے کہ تقدیر چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, میرے عزیز بھائیو اور دوستو, چند جملے عرض کر کے اسی موضوع کے متعلق پھر میں خطبہ ختم کرتا ہوں. ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اس بات پر پختہ ایمان لائیں اور سچا ایمان لائیں کہ اللہ رب العزت نے تمام کی تمام چیزوں کی تقدیر ایک مستحکم اندازے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے, اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ عمل وہ کام نہیں ہو سکتا ہے. جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اور اس سلسلے میں انسان پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرے. اللہ نے جس چیز کا بھی حکم دیا, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, باقی جتنے بھی احکام ہیں ان احکام پہ عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان تمام کی تمام چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آفتیں آتی ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, جو کاروبار میں خسارے ہوتے ہیں, جو خاندانی پریشانیاں آتی ہیں, جو جسمانی بیماریاں آتی ہیں, المہم یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی جو آزمائش آتی ہے ان آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا انسان صبر کر کے اللہ تعالی سے بے شمار اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے.
اس لیے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ لہذا ہمیشہ مصیبتوں پہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور یاد رکھنا کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو یہ مصیبت نہ آتی۔ نہیں، جو مصیبت آ گئی وہ چوکنے والی نہیں تھی تم سے، لہذا اللہ کی تقدیر پہ ایمان لے آؤ، اور جو چیز آپ کو نہیں ملی آپ یقین کریں کہ وہ نہیں ملنے والی تھی، چاہے آپ جتنے جتن کر لیتے وہ نہیں ملنے والی تھی۔ تو اللہ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش ہے، کوئی مصیبت آئے، اس کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیں، اللہ کی قضا کے حوالے کر دیں، صبر کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دل کی راحت نصیب ہوتی ہے، پھر انسان اضطراب کا شکار نہیں ہوتا، پریشانیوں کا شکار نہیں ہوتا، غم زدہ نہیں ہوتا کہ یار کیا ہو گیا، میں نے اتنے جتن کیے، میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنے وسائل اختیار کیے، اتنی کوشش کی، لیکن پھر بھی مجھے وہ چیز نہیں ملی۔ پھر انسان غم زدہ ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی تقدیر پہ سچا ایمان ہو تو یقین مانے انسان اپنے اضطراب سے بچ جاتا ہے، پریشانی سے بچ جاتا ہے، غموں سے اس کو نجات مل جاتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ساری مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، اللہ کی طرف سے سب کچھ یہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اس پر یقین رکھنا چاہیے، اس سے انسان کو راحت قلب نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ انسان خصوصاً اس کے رزق کے معاملے کے اندر انسان کو قناعت نصیب ہوتی ہے، ورنہ پھر انسان حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، بغض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس کو ایک کم اندازے کے ساتھ رزق ملے تو کہتا ہے کہ پھر وہ انسان جو ہے وہ یعنی لاشعوری طور پر وہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس کو تو اللہ نے اس کو ہزاروں دینار دے دیے ہیں اور اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، یا مجھے اتنا کم دیا، اس کو تو اللہ نے اتنا دے دیا اور اللہ نے مجھے بہت ہی کم دیا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کی طرح کوشش کرتا ہوں۔ اور میرے بھائی یہ اللہ کی تقدیر ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے انسانوں کی معیشت کو تقسیم کر دیا۔ ہم کسی کو چاہیں تو فراوانی کے ساتھ رزق دیتے ہیں اور کسی کو چاہیں تو ایک اندازے کے ساتھ دیتے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ یہ اگر اس تقدیر پر سچا ایمان ہو تو رزق کے معاملے میں انسان کو قناعت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے الحمدللہ، اللہ سے پھر وہ اس کے اندر برکت کی دعا کرتا ہے، تو قناعت نصیب ہوتی ہے تقدیر پر ایمان لانے سے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اگر تقدیر پر سچا ایمان ہو تو یقین مانے انسان کا دل جو ہے نا وہ حسد سے، بغض سے، نفرتوں سے پاک ہو جاتا ہے، ورنہ اگر انسان کو یقین نہ ہو اللہ کی تقدیر پر تو پھر وہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے بھائیوں سے بغض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان ان دل کی بیماریوں سے پاک ہو سکتا ہے اگر اس کو اللہ کی تقدیر پر سچا ایمان ہو، مضبوط یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اپنی قضاء و قدر پر صحیح طریقے سے ایمان لانے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو اس ایمان کے تمام ثمرات نصیب فرمائے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.